بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 93 شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح معاملہ سلف اور اس کی شرائط ہیں۔ معاملہ سلف کے بارے میں ہم نے پہلے سبق میں پڑھا کہ معاملہ سلف جو ہے وہ چیز بعد میں دی جاتی ہے، اس کی رقم پہلے اگر دی جائے اور چیز دینے کے لیے، قبضہ دینے کے لیے مدت معین کی جائے، اسے معاملہ سلف یا پیشگی سودا کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کچھ شرائط ہم نے گزشتہ مسئلے میں بیان کی تھی۔ آج اس کی مزید شرائط جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں شرط نمبر 3، مدت کو ٹھیک معین کیا جائے۔ یہ چیز جو ہے وہ پہلے مسئلے میں، جو معاملہ سلف کا پہلا مسئلہ تھا، اس میں بیان کر چکے ہیں، البتہ اس کو دوبارہ شرط کے اعتبار سے یہاں پر تیسری شرط بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ مدت ٹھیک معین کیا جائے۔ مدت کو اگر مدت ٹھیک طریقے سے معین نہیں ہے تو اس صورت میں معاملہ سلف کا ہونا مشکل ہے۔ مثلا اگر بیچنے والا کہے کہ فصل کا قبضہ کٹائی پر دوں گا، تو چونکہ اس سے مدت کا ٹھیک تعین نہیں ہوتا، اس لیے سودا باطل ہے۔ اب فصل کا قبضہ جو ہے وہ کٹائی پر، اب کٹائی جو ہے وہ اس کی مدت معین نہیں ہے، کیا پتہ کٹائی کب ہو۔ کبھی کبھار جو ہے وہ کٹائی بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی کٹائی میں کافی دن لگ جاتے ہیں، اور یہ موسم کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ کبھی موسم ایسا ہوتا ہے کہ فصل جلدی پک جاتی ہے، اور کبھی موسم ایسا ہوتا ہے کہ فصل پکنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں مدت معین ٹھیک معین نہیں ہوگی، لہذا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس صورت میں سودا باطل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ مدت ٹھیک طرح سے معین ہو، مثلا 10 دن، 20 دن، سال، مہینہ، یہ ایام جو ہے وہ ایام یا ٹائم معین ہو تو اس صورت میں یہ مدت ٹھیک معین ہوگی۔ اگر غیر معینہ چیز پہ رکھ دی جائے مدت، جیسے کہ فصل کے پکنے پر، تو اس صورت میں مدت معین ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھی شرط، جنس کا قبضہ دینے کے لیے ایسا وقت معین کیا جائے جس میں بیچنے والا جنس کا قبضہ دے سکے، خواہ وہ جنس کمیاب ہو یا فراوان ہو۔ کمیاب یعنی بہت کم پائی جاتی ہو یا بہت زیادہ ہو۔ تو کہیں گے جنس کا قبضہ دینے کا وقت ایسا معین کیا جائے، جنس کا جو وقت معین کیا، کیونکہ معاملہ سلف میں پیسہ تو لے لیتے ہیں، اب وقت معین ہوتا ہے جنس کا کہ جنس کب دے گا۔
کہہ رہے کہ جنس جو دینے والا ہے یعنی بیچنے والا وہ دے سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو ایسا کوئی وقت مقرر کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت مقرر کیا جائے کہ بیچنے والا اس وقت اس کو قبضہ اس کا دے ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا بیچنے والا اس کا قبضہ دے سکے خواہ وہ جنس کمیاب ہو یا فراوان ہو. کہہ رہے ہیں کہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو وافر مقدار میں موجود ہو یا کمیاب ہو یعنی بہت کم ہو تھوڑی سی مقدار میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وقت ایسا معین کیا جائے کہ جس میں بیچنے والا قبضہ دے سکے. 5ویں شرط جنس کا قبضہ دینے کی جگہ کا تعین احتیاط واجب کی بنا پر مکمل طور پر کیا جائے. لیکن اگر طرفین کی باتوں سے جگہ کا پتہ چل جائے تو اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جنس جس جگہ پر جنس کا قبضہ دیا جانا ہے اس جگہ کا تعین ہونا چاہیے. احتیاط واجب کی بنا پر مکمل طور پر اس کا تعین کیا جائے کہ فلاں جگہ پر میں تمہیں وہ جنس جو ہے وہ تمہارے حوالے کروں گا. کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس جگہ کا تعین ہونا چاہیے. لیکن آگے کہتے ہیں کہ لیکن اگر طرفین کی باتوں سے جگہ کا پتہ چل جائے تو اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے. مثلا لوگ اکثر زیادہ تر جس جگہ پر سودے کیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا سلسلہ رکھتے ہیں مثلا ایسی کسی جگہ کی کوئی نشانیاں ہوں اور وہ باتوں باتوں میں کہیں کہ میں فلاں جگہ پہ فلاں نشانی والی جگہ پہ تمہیں یہ جنس قبضے میں دے دوں گا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی باتوں سے پتہ چل جائے کہ جگہ کون سی ہے تو اس جگہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے. تعین کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے البتہ اس کی باتوں سے اگر نشانیوں سے اگر اندازہ ہو جائے تو بھی کافی ہے. 6 شرط اس جنس کا تول یا ناپ یا عدد معین کیا جائے. اگر جو جنس اسے حوالے کرے گا بعد میں جس کی قیمت ابھی لے رہا ہے اگر وہ تول کے اعتبار سے بیچی جاتی ہے تو اس کا وزن معین کیا جائے اور اگر ناپ کے اعتبار سے بیچی جاتی ہے تو اس کے مقدار یعنی میٹر معین کیے جائیں یا اگر عدد کے اعتبار سے بیچی جاتی ہے تو اس کا عدد یا گنتی جو ہے وہ معین کی جائے کہ اتنے عدد اتنے درجن اتنی چیزیں میں اس کو دوں گا. اس چیز کا تعین کیا جائے. اور جس چیز کا سودا عموماً دیکھ کر کیا جاتا ہے اگر اسے بطور سلف بیچا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کہہ رہے کہ ایسی چیزیں جس کو دیکھ کر عموماً اس کا سودا کیا جاتا ہے مثلا جیسے کہ کسی مسئلے میں پہلے بھی میں نے یہ مثال دی تھی کہ مثلا بکری ہے اس کا نہ تو وزن کیا جاتا ہے نہ اسے گنا جاتا ہے نہ اسے تولا جاتا ہے بلکہ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی بنے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر سودا جس کا کیا جاتا ہے اس کا بھی اگر معاملہ سلف میں اس کو بھی بیچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن
مثال کے طور پر اخروٹ اور انڈوں کی بعض قسموں میں تعداد کا فرق ضروری ہے کہ اتنا ہو کہ لوگ اسے اہمیت نہ دیں۔ اخروٹ اور انڈوں کی بعض قسموں میں تعداد کا فرق ضروری ہے کہ اتنا ہو کہ لوگ اسے اہمیت ضرور دیں۔ مثلا بہت کم اخروٹ ہیں یا بہت کم انڈے ہیں تھوڑے جو ایسے ہی جن کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جس کی کوئی اہمیت ہو، جس کا کوئی سودا بنتا ہو، تو پھر اس کا سودا ہونا چاہیے، ورنہ اگر عموماً جو ہے وہ ایک دو جو چیزیں ہیں، ایک دو اخروٹ ہے، ایک دو انڈا ہے، وہ تو انسان ایسے ہی لے لیتا ہے یا دے دیتا ہے، اس میں اہمیت اس کی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے عدد اتنا ہونا چاہیے، تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اہمیت والی تعداد ہونی چاہیے۔ ساتویں شرط اور آخری شرط، جس چیز کو بطور سلف بیچا جائے اگر وہ ایسی ہوں جنہیں تول کر یا ناپ کر بیچا جاتا ہے تو اس کا عوض اسی جنس سے نہ ہو بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر دوسری جنس میں سے بھی ایسی چیز نہ ہو جسے تول کر یا ناپ کر بیچا جاتا ہے۔ کریں گے اگر معاملہ سلف ہے اور اس میں جو چیزیں تول کر یا ناپ کر بیچی جاتی ہیں اسی کو اسی جنس کی چیز کے بدلے میں بیچا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی جنس سے نہ ہو بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر دوسری جنس میں سے بھی ایسی چیز نہ ہو جسے تول کر یا ناپ کر بیچے۔ کہیں گے اگر اسی جنس میں سے ہوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ جنس ایک نہیں ہے دوسری جنس، لیکن اس کو بھی ناپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے تو اس صورت میں ایسی جنس بھی احتیاط لازم کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیز جسے بیچا جا رہا ہے ان چیزوں میں سے ہو جنہیں گن کر بیچا جاتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ اس کا عوض خود اسی کی جنس سے زیادہ مقدار میں مقرر کرے۔ کریں گے اگر ناپ اور تول والی ہو تو اس کی جنس ہونی نہیں چاہیے، اگر دوسری جنس بھی ہو تو وہ ناپ تول والی نہیں ہونی چاہیے، اس کی جنس ایسی ہو کہ جو ناپ تول والی نہ ہو۔ لیکن اگر ایسی جنس ہو، ایسی چیزوں میں سے ہو جن کو گن کر بیچا جاتا ہے تو کہیں گے احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ اس کا عوض خود اسی جنس سے زیادہ مقدار میں لے۔ اس میں ویسے تو جائز ہے لیکن زیادہ مقدار لینا جائز نہیں ہے۔ مثلا اس نے دیے ہیں 2 درجن لیکن وہ لے گا مثلا 3 درجن۔ کوئی بھی جنس جو گنی جاتی ہے اس میں اگر مقدار زیادہ مقرر کرے تو یہ جائز احتیاط واجب کی بنا پر نہیں ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ نمبر 2076، معاملہ سلف کے احکام۔ معاملہ سلف کی شرائط ہم نے یہاں تک پڑھی۔ معاملہ سلف کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اب اس کے دوسرے احکام
جو اس معاملہ سلف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو شروع کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو جنس کسی نے بطور سلف خریدی ہو اسے وہ مدت ختم ہونے سے پہلے بیچنے والے کے سوا کسی اور کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا. جو چیز بطور سلف خریدی ہو ابھی تک اس کی مدت ختم نہیں ہوئی، ابھی تک اس کی قیمت ادا نہیں کی، اور تو اس صورت میں اسے مدت پورے ہونے تک کسی اور کے ہاتھ اس کو نہیں بیچ سکتا. اور مدت ختم ہونے کے بعد اگرچہ خریدار نے اس کا قبضہ نہ بھی لیا ہو اسے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مدت ختم ہو جائے، مدت پوری ہو گئی، ابھی تک اسے قبضہ ملا بھی نہیں ہے، تب بھی اگر وہ بیچ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ پھلوں کے علاوہ جن گلوں مثلا گیہوں اور جو وغیرہ کو تول کر یا ناپ کر فروخت کیا جاتا ہے انہیں اپنے قبضے میں لینے سے پہلے ان کا دوسرے خریدار کو بیچنا جائز نہیں ہے. کہیں گے البتہ پھل جو ہیں جو کہ عموماً جن کے بیچے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو گلے ہیں، گلے یعنی جنسیں، یعنی یہ گیہوں، جو، کھجور وغیرہ یہ گلوں میں شمار ہوتے ہیں، تو جو تول کر یا ناپ کر فروخت کیا جاتا ہے جن کو، انہیں قبضے میں لینے سے پہلے دوسرے خریدار کو بیچنا جائز نہیں ہے. جیسے کہ اوپر کہا کہ دوسرے خریدار کو بیچ سکتے ہیں، لیکن گلوں میں اس طرح نہیں کر سکتے، ان کا پہلے قبضہ لینا چاہیے، اس کے بعد قبضہ لینے کے بعد اسے فروخت کیا جا سکتا ہے، ورنہ فروخت کیا نہیں جا سکتا. ہاں کہتے ہیں کہ ماں سوا اس کے کہ جس قیمت پر اس نے خریدی ہو اسی قیمت پر یا اس سے کم قیمت پر بیچے. پہلے نہیں بیچ سکتا، قبضہ لینے سے پہلے نہیں بیچ سکتا، لیکن ایک صورت میں بیچ سکتا ہے کہ اس کی قیمت جتنے میں اس نے خریدی ہے یا اسی قیمت پہ بیچے یا اس سے کم قیمت پر بیچے، تو اس صورت میں بیچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بیچ سکتا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.